بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء آیت نمبر 48 میں اس بات کا واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ شرک کرنے والا جو ایمان لائے بغیر مر جائے اس کی بخشش کبھی نہ ہوگی، اور شرک کے علاوہ دوسرے جو گناہ ہیں اللہ جن کو چاہے معاف فرما دے گا اور جس گناہ پر چاہے عذاب دے گا۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، عقلی طور پر شرک کرنا بہت بڑی حماقت اور ناانصافی ہے۔ دنیا میں کوئی شخص کسی چیز کا مالک ہو اور دوسرے لوگ کسی شخص کے بارے میں یہ کہنے لگیں کہ وہ بھی اس میں شریک ہے، تو مالک کو کتنا ناگوار ہوتا ہے، حالانکہ وہ صرف مالک مجازی ہے، نہ مالک حقیقی ہے، نہ خالق ہے، پھر بھی اسے دوسرے کی شرکت کا تصور ناگوار ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اس لیے ہماری پہلی نظر اللہ تعالیٰ کی طرف جائے، ایک اللہ ہی سے مانگیں کہ اس ذات سے ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی، اسی سے ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ یہ سوچئے کہ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو اللہ نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ مخلوق سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ اس وقت چھوٹے بچے تھے، جامعہ نصیحتیں فرمائی، جن میں سے کچھ یہ بھی تھی: جب تم سوال کا ارادہ کرو تو صرف اللہ تعالیٰ کے آگے سوال کا ہاتھ پھیلاؤ، جب تم دنیا اور آخرت کے کسی بھی معاملہ میں مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، کیونکہ عطا اور بخشش کے تمام خزانے اسی کے پاس، اسی کے دست قدرت میں ہیں، اور جو دنیا اور آخرت کی ہر وہ نعمت اور راحت جو بندے کو پہنچتی ہے، اور ہر بلا اور سزا جس سے بندہ محفوظ رہتا ہے، محض اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پہنچتی ہے یا دور ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جو کچھ بھی مانگنا ہو صرف اللہ سے مانگو، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کیونکہ کوئی اور دینے یا نہ دینے اور نفع پہنچانے یا نقصان دور کرنے پر قادر ہی نہیں ہے۔ جو ذات خود اپنے کو نفع پہنچانے یا اپنے کو نقصان سے دور کرنے اور اپنی موت اور حیات کی مالک نہیں، وہ کسی دوسرے کو کیا نفع پہنچائے یا نقصان سے محفوظ رکھے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کی صحیح عقیدے کی طرف ذہن سازی کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بچپن سے ہی بچوں کو صحیح عقیدے کی طرف رہنمائی کی جائے کہ بچپن کا سیکھا ہوا بچپن تک رہتا ہے، یعنی یہ ایسا ہے جیسے پتھر کی لکیر۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، سختی اور مصیبت کے وقت یہ کلمات مانگیں: اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھرپور اقرار کر کے یہ بتلا دیا کہ میری یہ مصیبت اور سختی صرف اللہ ہی دور کر سکتے ہیں۔ اس دعا سے ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ جب انسان ایک اللہ ہی کی طرف نظر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد براہ راست آتی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جانے کے بعد ایک اللہ ہی کی طرف نظر رکھی تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دی۔ اس لیے ہم بھی ضرورت اور حاجت کے وقت
ایک اللہ ہی کی طرف نظر کریں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہی میری ضرورت پوری کریں گے اور میرے مسائل حل کریں گے۔ کوئی ضرورت پیش آئے تو سب سے پہلی نظر اللہ کی طرف جائے۔ انبیاء علیہ السلام کو جب بھی پریشانی لاحق ہوتی تو اللہ ہی سے مانگتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سخت بیماری میں، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں، حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد نہ ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی تکلیف پیش آتی تو نماز کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے۔ اس لیے ہم بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں۔ اولیاء کرام کی قبروں پر جانا ہو تو ان کو ایصال ثواب تو کریں، لیکن ان سے مانگے نہیں، بلکہ جس ذات سے انہوں نے مانگا ہے ہم بھی اسی ذات ہی سے مانگیں، تو جس طرح ان کے مسائل حل ہوئے ہمارے مسائل بھی اسی طرح حل ہوں گے، اور جس طرح ان کی مدد کی گئی ہماری بھی مدد کی جائے گی۔ آج سے ہی کسی بھی پریشانی اور مصیبت کے لاحق ہونے کے وقت یہ دو کام کرنے کی نیت کر لیں۔ نمبر 1، زبان سے یہ کلمات کہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ نمبر 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ ہی سے اپنا مسئلہ حل کرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔